نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ الحمدللہ، ہر طرح کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، جس نے ہمیں قرآن ایک بار پھر سے شروع کرنے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل قرآن سیکھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے قد جاءکم بینۃ من ربکم وہدی ورحمہ، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح نشانی بھی آ گئی ہے، ہدایت اور رحمت آ گئی ہے۔ پھر اس طرح فرمایا قل ان اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتوا بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمام جن اور انسان جمع ہو جائیں، سارے کے سارے جن، سارے کے سارے انسان جمع ہو جائیں اور اس جیسا قرآن بنانے کی، اس جیسی کوئی ایک آیت بنانے کی کوشش کریں تو وہ اس جیسا قرآن بالکل نہیں لا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگرچہ وہ سارے کے سارے ایک دوسرے کے مددگار ہو جائیں، یعنی قرآن جیسی کتاب ساری دنیا کے انسان اور سارے جنات اکٹھے ہو جائیں، ایسی تاثیر والی، ٹھیک، ایسی ثواب، ایسی کتاب جسے اتنا اس قدر اجر و ثواب ملے، یا دلوں کو بدل دینے والی کتاب، ٹھیک، سب اکٹھے ہو کے بھی ایسی کتاب نہیں بنا سکتے، ایسا قرآن نہیں لا سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی تاثیر رکھی ہے جس کو پڑھنے والے کی اور سننے والے کی زندگی بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدلتی، ایک سکون ملتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ کوئی لاکھ کوشش کرے، کوئی کتاب لے کے نام اس کا قرآن رکھ دے، لیکن وہ اجر، وہ سکینت جو اس کتاب کو پڑھنے سے ملتی ہے وہ نہیں مل سکتی۔ اور اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث ہے، زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وانی تارک فیکم ثقلین، میں تمہارے اندر دو اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، دو بوجھل چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان میں سے ایک اللہ کی کتاب ہے جو اللہ کی رسی ہے، لہٰذا جو اس کی پیروی کرے گا وہ تو ہدایت پر ہوگا اور جس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ یعنی قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللہ کی رسی قرار دیا اور فرمایا جس کو چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، اور جو تھام لے گا، جو اس کی پیروی کرے گا وہ ہدایت پر ہوگا، وہی کامیاب ہو سکتا ہے۔ پھر اس طرح ایک حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابشروا، خوش ہو جاؤ، فإن القرآن طرفہ بید اللہ، قرآن اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا بندے کے ہاتھ میں، یعنی ایک سرا، ایک رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں اور دوسرا بندے کے پاس ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہٰذا اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، اور اسے تھامنے کے بعد تم کبھی بھی ہلاک اور گمراہ نہیں ہو سکتے۔ مطلب کیا ہے؟ امیجن کیجئے ایک رسی ہے جو لٹکی ہوئی ہے، اور اس کو پکڑ کے، اس کو تھام کے ہم کس کے قریب جا سکتے ہیں؟ اللہ کے قریب۔ جو جتنی آیات پڑھتا ہے، جتنے پارے آگے جاتا ہے، جتنی صورتوں کو زیادہ پڑھتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور جتنا وہ بھولنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کو پڑھنا کم کرتا ہے وہ اتنا اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ ہر آیت ایک زینہ ہے سیڑھی کا جو ہمیں اوپر لے کے جاتا ہے، اور ہر صورت ایک زینہ ہے، اور ہم جتنا پڑھتے ہیں اتنا اوپر جاتے ہیں، اور جتنا پڑھیں گے اور اتنا اوپر جائیں گے، اور اوپر جانے سے مراد اللہ کے قریب ہونا، اللہ کا قرب، اللہ کی محبت، اللہ کی طرف سے مدد۔ قرآن کے کافی سارے نام ملتے ہیں، ان میں سے چند نمبر ایک تو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ نے خود اس کا نام رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کا نام خود قرآن رکھا، اور کیا فرمایا بل ہوا قرآن مجید، فرمایا یہ قرآن اونچی شان والا ہے۔ اسی طرح فرمایا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک قرآن اس رستے پر لے کے چلتا ہے، وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے، جو سب سے زیادہ سیدھا مطلب انسان کو ڈائریکٹلی جنت میں لے کے جانے والا ہے۔ پھر اسی طرح قرآن کا ایک نام الفرقان بھی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت نے خود رکھا، اور فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے پر فرقان نازل کیا۔ فرقان کا کیا مطلب ہے؟ حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، یعنی وہ کتاب جس کو پڑھنے کے بعد انسان کو حق اور باطل میں فرق نظر آنے لگتا ہے کہ یہ سچ ہے اور یہ جھوٹ ہے، یہ حق ہے اور یہ باطل ہے، یہ صحیح اور یہ غلط ہے۔ اگر قرآن پڑھنے کے بعد بھی کسی کو یہ چیز نظر نہیں آتی تو سمجھ لیں کہ اس نے صحیح طریقے سے پڑھا ہی نہیں ہے، اس نے حق ہی نہیں ادا کیا۔
پھر اسی طرح قرآن کا ایک نام الکتاب بھی ہے، اور یہ نام بھی اللہ رب العزت نے خود فرمایا، خود قرآن میں ذکر کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کیسی کتاب ہے؟ الکتاب، قرآن کا ایک نام ابھی ہم نے کیا پڑھا؟ ایک نام کیا ہے؟ قرآن، قرآن المجید۔ نمبر 2 کیا ہے؟ فرقان، اور نمبر 3 کیا ہے؟ الکتاب۔ اسی طرح اس کا نام الذکر بھی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم اس کے محافظ ہیں۔ ذکر سے مراد کیا ہے؟ ذکر ہم کس کو کہتے ہیں؟ وہ چیز جس کے ذریعے ہم کسی کو یاد کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے نا، اللہ کے قریب کرتا ہے۔ پھر اسی طرح دیکھیں قرآن نصیحت بھی ہے، اسی لیے اس کا نام ذکر بھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، بے شک اس میں نصیحت ہے تیرے لیے بھی اور تیری قوم کے لیے بھی۔ تو دیکھیے قرآن ہمارے لیے نصیحت ہے۔ اب اپنے آپ سے ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں تو ضرور اپنے لیے سبق نکالنا ہے۔ ابھی ہم نے قرآن شروع نہیں کیا تو کچھ چیزیں اہم ہیں جو بھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، پورا جب تک ہم قرآن اینڈ تک کریں گے تب تک ان رولز کو فالو کرنا ہے۔ ان میں سے ایک چیز تو یہ ہے کہ جب بھی رحمت کی آیت آئے، جنت کی آیت آئے، تو فوراً اللہ تعالیٰ سے جنت کا سوال کرنا ہے، اللہ سے اللہ کی رحمت کا سوال کرنا ہے، اللہ کے فضل کا ذکر ہے تو اللہ کا فضل کا مطالبہ کرنا ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار تھا کہ جب جنت کی آیت آتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کا سوال کیا کرتے تھے۔ جب اللہ کی رحمت کا ذکر ہوتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رحمت کی دعا مانگا کرتے تھے، سوال کیا کرتے تھے۔ اور جب جہنم، عذاب یا حساب کے بارے میں آیتیں آتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے بھی پناہ مانگا کرتے تھے، حساب کی آسانی کی دعا مانگا کرتے تھے۔ جہاں کہیں حساب کا ذکر ہے فوراً ہمیں کیا کہنا؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ اور جہاں کی عذاب کی، قبر کے عذاب کی، جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب کا ویسے ڈائریکٹلی ذکر نہیں آتا لیکن جہنم کے عذاب کا ڈائریکٹلی ذکر آتا ہے۔ جب جہنم کا ذکر ہے فوراً اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کی اللہم انا نعوذ بک من عذاب جہنم، اللہ ہم تجھ سے جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ٹھیک، اس کے علاوہ کچھ نہ کچھ اپنے لیے سبق ضرور لینا ہے۔ ہمیں غلطی کرتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ چیز ہائی لائٹ کرتی ہوں، جب ہم قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں یا سنتے ہیں نا تو جو کمیاں بیشیاں، جو غلطیاں کوتاہیاں، ہم کیا کہتے ہیں فلاں بھی ایسے کرتی ہے، فلاں بھی ایسے کرتی ہے، وہ فلاں میری سہیلی ایسے کرتی ہے، وہ فلاں ایسے کرتی، یہ ایب اس کے اندر ہے کہ ہمیں کسی سے کیا لگے۔ قرآن نصیحت ہے تو کس کے لیے؟ سب سے پہلے ہمارے اپنے لیے، پھر دوسروں کے لیے۔ اپنے آپ کو رکھ کے پرکھنا ہے، اپنے آپ کو رکھ کے جانچنا ہے، اپنے آپ کو سانچے میں رکھ کے چیک کرنا ہے کہیں یہ خامی، یہ برائی میرے اندر تو نہیں، کہیں یہ کام میں تو نہیں کرتی، اور اگر ہے یہ برائی ہے یا کچھ ایسا ہے تو اس کو خود صحیح کرنے کی کوشش کرنی۔ یہ نیچر ہے، ہم سب کی عادت ہے، جب ہم کوئی ایسی چیز پڑھتے ہیں ہم کیا کہتے ہیں فلاں بھی ایسے کر رہی تھی، فلاں بھی ایسے کرتی، یہ کام نہیں کرنا۔ ٹھیک، اپنے آپ کو رکھ کے اس میں سانچے میں چیک کرنا ہے۔ دوسری بات یہ کہ جو بھی سبق ملتا ہے، ہر کہانی میں کوئی نہ کوئی سبق ہے، اس سبق کو لازماً نوٹ کریں اور پھر اس کو یاد رکھنا ہے ہمیں۔ ٹھیک، اور جتنی بھی قرآن کی دعائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے خود سکھائی ہیں یا قرآن میں موجود ہیں، ان کو روز کی روز یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن کا ایک نام برہان بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گیا۔ برہان کا کیا مطلب ہے؟ ایک واضح دلیل، ایک لاجک آ گئی تمہارے پاس، ایک ایسی دلیل آ گئی جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا، جسے تم دکھا سکتے ہو کہ ہاں ہمارے پاس یہ دلیل ہے اس لیے ہم یہ عبادت کرتے ہیں یا ہم یہ کام کرتے ہیں۔ پھر اسی طرح قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لوگوں تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ شفا ہے اس کے لیے جو تمہارے سینوں میں، یعنی قرآن جس کو ہم شروع کریں گے انشاءاللہ، ایک تو یہ نصیحت ہے، کس کی طرف سے نصیحت ہے؟ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، کسی بزرگ نے ہمیں کوئی نصیحت کی، مجھے پلے سے باندھ لیتے ہو، اس سمجھدار بندے نے میری نصیحت کی، لیکن یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے کی ہوئی نصیحت ہے۔ اس کے ساتھ یہ شفا ہے اس کے لیے جو سینوں میں۔ دیکھیں انسان کا جسم دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، کس چیز سے مل کے بنا ہے؟ روح اور گوشت سے نا، گوشت ہڈیاں تو ہمیں نظر آتی، اس کے علاوہ روح بھی موجود ہے۔ تو کچھ بیماریاں لگتی ہیں انسان کے جسم کو اور ان کا علاج کہاں موجود ہوتا ہے؟ ایسے ہی ہے نا، اللہ نے دوائیاں رکھی۔ اس کے علاوہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں جو روح کو لگ جاتی ہیں، تو ان کی شفا کہاں موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وشفاء لما فی الصدور،
قرآن شفا ہے ان چیزوں کے لیے جو سینوں کو لگ جاتی ہیں، ان بیماریوں کے لیے۔ تو روح کو کون سی بیماریاں لگتی ہیں؟ سب سے بڑی بیماری جو لگتی ہے وہ شرک، بدعت، حسد، بغض، کینہ۔ دل کے اندر کسی نے کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ایک دفعہ نہیں کیا، اس کو ہمیشہ ہی ہائی لائٹ کرتے رہنا، اس کو ہمیشہ پلے سے باندھ لینا، بس اس نے تو میرے ساتھ اچھا نہیں کیا تھا، یا کچھ بھی ایسے ہی ہے نا۔ اپنے دل کے اندر کسی کے بارے میں حسد رکھنا، تکبر، یہ بھی روح کو بیماری لگتی۔ پھر ریاکاری، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی برائی بھی ہے، شرک اصغر بولا کیا ہے۔ ریاکاری کیا ہوتا ہے؟ قرآن پڑھ رہے ہیں، لوگوں کو پتہ چلے ہم قرآن پڑھ رہے ہیں، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ ہم کوئی بھی عبادت کرے، اگر دل میں یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے، اچھے بھلے مختصر نماز پڑھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھا ہے وہ تو یہ دیکھ رہی ہے بھئی کیا کہے گی، اتنی سی نماز پڑھ لمبی کر دی، کیا ہے ریاکاری۔ اپنی نیکی کو ہائی لائٹ کرنا، میں تو بھائی اتنے نفل پڑھے، میں نے اتنے روزے رکھے، میں اتنی عبادت کرتی ہوں، تو میں کیا یہ کیا ہے؟ ریاکاری ہے نا، دل کو بیماریاں لگتی ہیں نا۔ تو دیکھیں یہ بیماریاں جو انسان کو، یہ بیماری دنیا میں جو انسان کو بیماری لگتی ہے، اگر اس کا پراپر علاج نہ کیا جائے تو وہ بیماری کینسر میں بدل جاتی ہے، بگڑ جاتی ہے اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ایسے ہی ہے، زیادہ اذیت، زیادہ تکلیف ہو جاتی۔ اور اسی طرح اگر روح کی بیماریوں کا علاج نہ کیا جائے تو انسان جہنم کی کھائی میں گر جاتا ہے۔ وہ جیسے بیماریاں بگڑ کے کینسر بن جاتا ہے نا، ایسے ہی روح کی بیماریاں بگڑ کے ایک ایسا کینسر بنتا ہے جس سے جان نہیں چھوٹے گی اور وہ جہنم ہوگی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ تو اپنی روح کو ہمیں خود سیٹ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ شفا ہے ان بیماریوں کے لیے جو سینوں کو لگتی، اور ساتھ فرمایا قرآن کی 2 کوالٹیز ہیں جو صرف مومنوں کے لیے، اس سے شفا سب کو مل سکتی ہے۔ اگر ویسے قرآن بھی جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے، اور وہ یہودیوں، عیسائیوں، کافروں کو بھی مل سکتی ہے، دلوں کی بیماریاں ان کی بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن قرآن ہدایت اور رحمت ہے تو صرف مومنوں کے لیے۔ قرآن ہدایت ہے، ہر کسی کے لیے نہیں ہے، ان کے لیے جن کے دل میں ایمان ہوگا، اور قرآن رحمت بھی ان لوگوں کے لیے جن کے دل میں ایمان ہوگا، ورنہ قرآن سب کے لیے نہ ہدایت ہے نہ رحمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ہمارے حق میں بھی سفارشی بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن صحیح طریقے سے سیکھنے یا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک بڑی پیاری حدیث ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کل قیامت کے دن یا تو تیرے حق میں گواہی دے گا، تیرے حق میں حجت ہوگا، یا تیرے خلاف حجت ہوگا، یا تیرے خلاف گواہی دے گا۔ یہی قرآن ایک فرشتے کی شکل میں، ایک مجسم شکل میں آئے گا اور آ کے ہمارے خلاف گواہی دے گا، اور کیا کہے گا؟ اس نے تو مجھے نہ سیکھا ہے، نہ سمجھا ہے، نہ پڑھا تھا، نہ میرے مطابق عمل کیا ہے۔ قرآن خود گواہی دے گا، یا پھر یہ قرآن گواہی دے گا کہ اللہ، وہ صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 چیزیں، ایک روزہ اور ایک قرآن، بندے کے حق میں سفارش ہوں گی، یشفعان للعبد، بندے کے لیے گواہی دیں گے، سفارش کریں گے۔ روزہ کیا کہے گا؟ اے اللہ، میں نے اس بندے کو سارا دن کھانے پینے سے، خواہشات سے روکے رکھا ہے، میری سفارش اس کے حق میں قبول کر، اس کو جنت میں داخل کر۔ اللہ تعالیٰ اس کی سفارش قبول کر لیں گے روزہ دار کی۔ اور ایک دوسری چیز کی سفارش اللہ رب العزت قبول کریں گے، اور وہ ہوگا قرآن۔ وہ کیا کہے گا کہ اللہ، میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا کہ بندہ قرآن پڑھتا تھا، اللہ میں نے اس کی خواہشات سے روکے رکھا۔ دیکھیں آپ سب بھی اپنے آپ کو اگر رکھیں، سوچیں، دیکھا جائے تو آپ سب اپنے دنیاوی کام، دنیاوی چیزوں کو پیچھے چھوڑ کر آئے ہیں نا قرآن حاصل کر، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن سننے کے لیے۔ تو قرآن یہی گواہی دے گا کہ اللہ، میں نے اس کو نیند سے بھی روکے رکھا، راتوں کو بھی جگائے رکھا، میں نے اس کو دنیاوی ضروریات سے بھی روکے رکھا، لہٰذا تو میری سفارش اس بندے کے حق میں قبول کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول کر لیں گے۔ دنیا میں تو لوگ وسیلے ڈھونڈتے ہیں نا، لیکن جس وسیلے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتا دیا، ہمیں تو اس پہ بھروسہ ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے بات کا سچا ہی کوئی نہیں۔ تو قرآن اور روزہ 2 چیزیں ہوں گی جو کل قیامت کے دن بندے کے حق میں سفارش کریں گے، اور اللہ رب العالمین ان کی سفارش کو قبول کریں گے۔ اسی طرح ایک بہت ہی اہم چیز ہے، وہ یہ ہے کہ حدیث سے پتہ چلتا ہے، بہت پیاری حدیث ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو شخص بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہے نا، بہت زیادہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کبھی تفسیر سے پڑھتا ہے، کبھی ترجمے سے پڑھ رہا ہے، کبھی قرآن کو سمجھ رہا ہے، کبھی قرآن کو یاد کر رہا ہے، اس سے اکثر دعا نہیں مانگ ہوتی، کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے اتنے میں تو میں نے 2 آیتیں اور بھی سیکھ لینی ہے، اتنے میں 2 آیتیں اور بھی سمجھ لینی ہے، ان میں میرے رب نے مجھے کیا حکم دیا ہے۔
تو بہت پیاری حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من شغلہ القرآن عن ذکری و مسألتی اعطیتہ افضل ما اعطی السائلین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص قرآن پڑھتے رہنے کی وجہ سے مجھ سے کچھ مانگ نہ سکا، یعنی قرآن اتنا پڑھتا رہ گیا کہ وہ ہاتھ اٹھا کے دعا ہی نہ مانگ سکا، ٹائم ہی گزر گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں اسے تمام مانگنے والوں سے بہتر عطا کروں گا. یعنی قرآن پڑھتا رہ گیا، دعا سے محروم رہ گیا، تو اللہ رب العزت خود فرما رہے ہیں میں اسے جتنے ہاتھ اٹھا کے مانگنے والے تھے نا دنیا میں، جتنے لوگوں نے دعائیں مانگی، میں ان سب سے بہترین بدلے اس بندے کو دوں گا. پھر اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَفَضْلُ كَلَامِ اللَّهِ عَلَى سَائِرِ الْكَلَامِ كَفَضْلِ اللَّهِ عَلَى خَلْقِهِ، اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا مرتبہ باقی تمام کلاموں پر ایسا ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوقات پر ہے. کیونکہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، یہ من گھڑت چیز تو نہیں ہے، یہ مخلوق تو نہیں ہے، تو اللہ کا کلام ہے، یہ ہمیں اللہ سے جوڑتا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ بندہ مومن کو تو قرآن پڑھتے رہنا چاہیے، قرآن کو سمجھتے رہنا چاہیے، قرآن کے ساتھ جڑے رہنا چاہیے. دعائیں نہیں مانگ ہو رہی تو اللہ رب العزت نے خود وعدہ کیا کہ میں تمہیں ان سب مانگنے والوں سے بہترین عطا کروں گا. پھر اسی طرح ایک حدیث آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حسد الا فی اثنتین، دو لوگوں کے بارے میں، دو آدمیوں کے سوا کسی پر رشک کرنا جائز نہیں ہے. دو لوگ ہیں جن پر رشک کیا جا سکتا ہے، جن پر آپ حسد کر سکتے ہیں. حسد کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب کچھ اس سے چھین جائے اور میرے پاس آ جائے، یہ نہیں ہے. حدیث کیا ہے کہ ایک وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن عطا کیا، وہ دن رات کئی گھڑیوں میں پڑھتا رہتا ہے. قرآن اس کو زبانی یاد بھی ہے، ٹھیک، وہ قرآن سیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اس پر عمل بھی کرتا ہے، اس کو آگے بھی سکھاتا رہتا ہے، یعنی دن رات قرآن کے ساتھ ہی جڑا ہے. ایک یہ بندہ جس پر رشک کیا جا سکتا ہے. اور دوسرا بندہ کون سا ہے؟ فرمایا وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا، وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے اور وہ اس مال کو دن رات اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اس پر بھی رشک کیا جا سکتا ہے. قابل رشک ہیں وہ لوگ. اور ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جن پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں. وہ حدیث بڑی مشہور حدیث ہے، آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی کہ جب ایک انسان دین کا علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلتا تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. میں اکثر ہی مثال دیتی ہوتی ہوں. فار ایگزامپل کوئی عورت اپنے سر کا دوپٹہ اتار کے کہے تم تو زمین پہ نہ چلو، تم اس دوپٹے پہ چلو، تم تو زمین پہ چلنے کے قابل نہیں ہو، تمہیں تو ریڈ کارپٹ پہ چلنا چاہیے، تو ہم اپنے آپ کو کیا سمجھیں گے؟ تو امیجن کیجئے فرشتے رشک کرتے ہیں قرآن پڑھنے والوں پر، قرآن پڑھانے والوں پر، قرآن کے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں پر. ان کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھاتے ہیں. صحیح حدیث ہے کہ درختوں کے پتے بھی ان کے حق میں دعائیں مانگتے ہیں، فرشتے بھی دعائیں مانگتے ہیں، اور سمندروں کی مچھلیاں بھی اس بندے کے حق میں دعائیں مانگتی ہیں جو فی سبیل اللہ نکلتا ہے اللہ کی رضا کے لیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو ہم نے بھی دیکھا کہ قرآن سے ہمیں نصیحت اپنے لیے حاصل کرنی ہے. دوسرا یہ کہ قرآن اصل میں کیا ہے، ایک ایسی چیز ہے نا جو بندے کو قابل رشک بناتی. تو پھر ہمیں اپنی نیت کو اللہ کی رضا کے لیے خالص رکھنا ہے. اگر ہماری نیت اللہ کی رضا کے لیے خالص نہیں ہے نا تو پھر ہماری محنتیں بیکار ہیں، پھر آنا جانا بیٹھنا پڑھنا سننا سب کچھ بیکار ہو جائے گا. ہم ابھی سے اپنے آپ سے ایک جیسے کہتے ہیں معاہدہ کرنا ہے، اپنی نیت کو خالص کرنا ہے. کیا ہم کیوں قرآن پڑھنا شروع کرنے لگے؟ ہم کیوں قرآن پڑھنے لگے؟ کیا مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ تاکہ ہم اللہ کے قریب ہو سکیں، اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ ہم سے راضی ہو جائے، تاکہ کل قیامت دن قرآن ہمارے حق میں سفارشی بن جائے. جب بھی ڈیلی اپنے آپ کو ہمیں یاد کروانا ہے، رک کے سوچنا کہ میں قرآن پڑھنے کیوں جا رہی ہوں، کیا مقصد ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے. کیونکہ دیکھیں ہم انسانوں کو تو خوش نہیں کر سکتے، اور یہ وہ عبادتیں ہیں جن کا ریوارڈ اللہ کے سوا کوئی ہمیں دے بھی نہیں سکتا. ایک اور چیز ہے تھوڑی سی وہ اہم ہے، تھوڑی سی یاد رہنی چاہیے. جب ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے کہ قرآن کو سورتوں میں تقسیم کیا گیا ہے. تو قرآن کی سورتوں کو بھی کئی حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک تو ہم صرف اتنا سنتے ہیں نا کہ قرآن کی صورتیں مکی اور مدنی ہوتی ہیں، ٹھیک، یہ مکی اور مدنی تو ہیں، لیکن علماء کرام نے قرآن کی صورتوں کو 4 اقسام میں تقسیم کیا، ٹھیک ہے، 4 حصوں میں تقسیم کیا. نمبر 1 بنتے ہیں سبع الطوال. وہ کون سی ہوتی ہیں؟ 7 طویل ترین صورتیں، سبع الطوال کہتے ہیں. اور وہ کون سی صورتیں؟ سورہ بقرہ،
آل عمران، نساء، مائدہ، انعام اور اعراف. ٹھیک، سبع الطوال ان کو کہتے ہیں. اس کے علاوہ اگلی جو قسم ہے وہ معین ہے. وہ صورتیں جن کی تعداد 100 سے کچھ زیادہ ہی اس کے قریب ہے ان کو المعین کہتے ہیں. ٹھیک. اس کے علاوہ مثانی، لفظ مثانی سنا آپ نے، وہ صورتیں جن کی تعداد، آیات کی تعداد 200 کے قریب ہو ان کو کیا کہتے ہیں؟ مثانی. اسی طرح مفصل، مفصل کہتے ہیں سورہ حجرات سے اینڈ تک، سورہ حجرات سے اینڈ تک کی صورتوں کو مفصل کہتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کی صورتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور بار بار بسم اللہ آتی ہے صورتوں کو علیحدہ کرنے کے لیے، اس لیے ان کو مفصل کہتے ہیں. ٹھیک. مفصل کو آگے تقسیم کیا گیا طوال مفصل، اس کے علاوہ اوساط مفصل اور قصار مفصل. ٹھیک. پہلا حصہ کون سا آتا ہے سورہ حجرات سے سورہ نبا تک؟ یہ جو طوال مفصل ہیں یہ فجر کی نمازوں میں پڑھا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ حجرات سے لے کر سورہ نبا تک کی جو صورتیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں پڑھا کرتے تھے. پھر اس کے علاوہ اوساط مفصل سورہ نبا سے لے کر سورہ ضحیٰ تک ہیں. ٹھیک. اور سورہ قصار مفصل سورہ ضحیٰ سے لے کر آخر قرآن تک، یعنی سورہ ناس تک. ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات کی جگہ مجھے سبع الطوال دی گئیں. تورات ایک نبی کو ایک کتاب ملی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں مجھے تورات کی جگہ پہ سبع الطوال دے دی گئیں، اور زبور کی جگہ پہ معین دے دی گئیں. وہ معین کون سی ہیں؟ جن کی تعداد 100 کے قریب ہے. ٹھیک. اور انجیل کی جگہ مثانی دے دی گئیں. مثانی کیا تھی؟ 200 کے برابر تھی. اور مفصل صورتیں مجھے زیادہ دی گئی ہیں، یعنی ہر نبی کو ایک کتاب ملی لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سب کی خلاصہ کر کے اکٹھا کر کے دے دی گئی کتابیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کے پاک نام سے قرآن پاک کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ رب العزت نے خود فرمایا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب بھی آپ قرآن کو پڑھنے لگیں، قرآن کی تلاوت کرنے لگیں تو آپ اعوذ باللہ پڑھ لیا کریں. اللہ رب العالمین نے کسی اور کام کے شروع میں اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم نہیں دیا، خاص حکم خود دیا ہے اور وہ قرآن پڑھنے کے شروع میں دیا ہے. ایسی کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنے کا حکم دیا ہے؟ کیونکہ دیکھیں شیطان چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن پڑھ کے، قرآن پر عمل کر کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، کیونکہ قرآن ہی تو وہ چیز ہے جو انسان کی دل کی دنیا بدل دیتا ہے، انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے نا. قرآن وہ چیز ہے نا. تو شیطان بار بار آتا ہے، شیطان قرآن پڑھنے لگے تو شیطان بار بار وسوسے ڈالتا ہے. تم تو تھک گئی ہو، ابھی نہیں، تھوڑی دیر ٹھہر کے پڑھ لینا، کل سے شروع کر لینا، آج تو بہت کام ہے. شیطان بار بار ایسی باتیں ڈالتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے خود فرمایا جب بھی پڑھنے لگو کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لازماً پڑھنی. جب بھی ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی ہم قرآن ہی نہیں بلکہ جب بھی ہم کوئی نیکی کا کام کرنے لگتے ہیں نا تو شیطان ہمیں اس راستے میں آتا ہے اور ہمیں بہکانے اور بھٹکانے کی کوشش کرتا ہے. تو اس ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اعوذ باللہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ شیطان ہمیں نیکی سے روکتا ہے، ہمیں گناہ کی طرف لے کے آتا ہے نا. پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر کام کے شروع میں بسم اللہ کا حکم ہے. کیوں؟ لیکن جب ہم یہ کہتے ہیں نا میں یہ کام اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں، اس میں لفظ اشرعو نہیں ہے، وہ حذف ہے، چھپا ہوا ہے اس میں کہ میں یہ کام شروع کرتی ہوں. ہم کیا کرتے ہیں؟ عربی کا ترجمہ کیا بنتا ہے؟ بسم اللہ ہی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحمان بڑا رحیم. اس میں لفظ اشرعو حذف ہے، چھپا ہوا ہے. اس کا معنی کیا بنتا ہے کہ میں اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ کرتی ہوں. اور جب ہم اللہ کا نام لیتے ہیں نا تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ کے سارے نام آتے ہیں، غفور، رحیم، ودود، ذو العرش المجید. ہر طرح کا نام اللہ کا آتا ہے کہ اللہ تو بڑا مددگار ہے، میں تیرے نام کے ساتھ کام شروع کر رہی ہوں. اللہ تو بڑا رحیم ہے، میں تیرے رحم کا سوال کرتے ہوئے کام کر. اور جب بندہ بسم اللہ پڑھتا ہے شیطان بھاگ جاتا ہے اور اللہ کی مدد آ جاتی ہے. اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ فرشتوں کے ذریعے بھی آتی ہے اور برکت کی صورت میں بھی آتی ہے. ٹھیک. اور بسم اللہ میں اللہ کے دو نام آتے ہیں کہ وہ رب جو بڑا رحمان ہے اور بڑا رحیم ہے. وہ ہم آگے دیکھتے ہیں.
سورۃ فاتحہ کی کچھ فضیلت آتی ہے. سورۃ فاتحہ کے کئی نام ہیں. قرآن کے کئی نام تھے لیکن سورۃ فاتحہ ایک ایسی سورت ہے جس کے آلموسٹ 30 تک نام بتائے ہیں علماء کرام نے. کیونکہ دیکھیں ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے کہ وہ چیز جو لاڈلی ہوتی ہے، جو پسندیدہ ہوتی ہے، گھر کا وہ بچہ جو سب سے زیادہ لاڈلا ہوتا ہے اس کے بے تحاشا نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں نا امیوں نے، گھر والوں نے. جو سب سے زیادہ چیز پیاری ہوتی ہے اس کے کئی نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. سورۃ الفاتحہ بھی ایسی ہی خوبصورت اور پسندیدہ سورت ہے کہ اس کے ایک نہیں بلکہ کئی نام ہیں. آلموسٹ 30 تک نام گنوائے ہیں جن میں سے ایک نام پتہ چلتا ہے. حضرت سعید بن معلیٰ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہے الحمدللہ رب العالمین. وہی سبع من المثانی ہے اور قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے. پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب اور دہرائی ہوئی 7 آیتیں ہیں. سورۃ فاتحہ کا سب سے مشہور نام الفاتحہ ہے جس کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی. اس انگلش میں بھی کہتے ہیں دا اوپننگ سورہ. ٹھیک، قرآن کا آغاز سورہ الفاتحہ سے ہوتا ہے نا، الفاتحہ. سورہ الفاتحہ اصل میں پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن کا، مکمل قرآن کا خلاصہ ہے. وہ اسباق جو پورا قرآن پڑھ کے انسان کو سمجھ آتے ہیں، سبق ملتے ہیں، ان سب کا خلاصہ اللہ رب العالمین نے سورہ الفاتحہ میں رکھ دی ہے. اسی طرح اس سورت کا نام الشفاء بھی ہے، الرقیہ بھی ہے اور الدعاء بھی ہے. سورہ الفاتحہ الشفاء کیسے ہے؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی صحاب عرب کے ایک قبیلے پر پہنچے جنہوں نے ان کی ضیافت نہیں کی تھی، تو اچانک سے ان کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا. تو صحابہ کرام کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ کیا تم میں سے کوئی بچھو کے کاٹنے کا کوئی دوا ہے یا کوئی منتر ہے جو پڑھ کے پھونک مار دے اس پر؟ تو صحابہ کرام نے کیا کیا تھا؟ سورۃ الفاتحہ پڑھ کے پھونک ماری تو ان کی وہ درد ٹھیک ہو گئی. آپ کو پتہ ہے بچھو ایک زہریلا جانور جب کاٹ لے تو شدت کی درد ہوتی ہے، تو انہوں نے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تو درد ٹھیک ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ اب تو آپ ظاہری بات ہے آپ نے اتنا بڑا کام کر دیا ہے، چونکہ ہمارا سردار تھا اور تکلیف میں تھا، اس کی وہ درد اور اذیت ختم ہو گئی ہے. تو انہوں نے ان کو بدلے میں کچھ بکریاں دی تھی. تو جب صحابہ واپس آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے تو ہمیں کچھ بکریاں بھی دی اور ہم نے ایسے سورۃ الفاتحہ پڑھ کے دم کیا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تمہاری اجرت لینے کی سب سے زیادہ مستحق تو کتاب اللہ ہی کی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس میں میرا حصہ بھی ہے، اس میں سے میرا حصہ بھی نکالا جائے کیونکہ قرآن تو تم نے مجھ سے ہی سیکھا ہے نا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سورہ الفاتحہ ایک ایسی اسپیسیفک سورہ ہے کہ اگر اس کو پڑھ کے دم کیا جائے تو انسان کو شفا ملتی ہے، کیونکہ اس کا نام الشفا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود ثابت ہے. ٹھیک، اس کے علاوہ یہ سورۃ الدعاء بھی ہے. یہ سورۃ الدعاء کیسے ہے؟ بہت پیاری حدیث ہے، اور یہ حدیث ہمیں ریمائنڈ کرواتی ہے کہ ہم اپنی نماز میں غفلت میں جا رہے ہیں، اپنی نماز صحیح کرنی ہے. حدیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے نماز پڑھی اور اس میں ام القرآن نہ پڑھی اس کی نماز ناقص ہے، اس کی نماز ناقص ہے اور ناتمام ہے. یعنی نماز تو پڑھی ہے لیکن اس میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی تو اس کی نماز ہوئی نہیں ہے، اس کی وہ رکعت کاؤنٹ ہی نہیں ہوتی جس میں سورہ الفاتحہ نہیں پڑھی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہ اہم صورت ہے. پھر اسی طرح ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہے، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا ہے، آدھی میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے. جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو میں کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ میرے بندے نے میری تعریف کی. پھر بندہ کیا کہتا ہے؟ الرحمن الرحیم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. پھر بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے. کون سا حصہ مشترک ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور سورت کا باقی حصہ میرے بندے کے لیے ہے، میرے بندے کو وہ ملے گا جو وہ مانگتا ہے. لیکن کیا ہمیں سمجھ آتی ہے ہم نماز میں سورہ فاتحہ میں کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. ہر طرح کی حمد اللہ رب العالمین کے لیے ہے. حمد کا کیا معنی ہے؟ وہ تعریف، تمام تعریف
تمام طرح کا شکر، تمام طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف، ہر طرح کی خوبی کس کے لیے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔ دیکھیے شکر وہ چیز ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ دیا، کسی نے کچھ دیا اور اس کے بدلے میں ہم اس کو کچھ کہہ رہے ہیں، ٹھیک۔ اور حمد کیا ہوتی ہے کہ ہم نے کسی نے ہمیں کچھ دیا بھی ہے، ہم اس پہ اس کی صدقے دل سے تعریف کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہر طرح کی حمد و ثنا، ہر طرح کی تعریف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے، جو رب ہے سارے جہانوں کا۔ رب کا کیا مطلب ہے؟ پالنے والا، ہر مخلوق کی تمام طرح کی ضروریات کو پوری کرنے والا۔ انسان دنیا میں نہیں آیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ انسان کی ضروریات پوری کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کو کہاں کون سی چیز چاہیے، اس کی کہاں کون سی وین بننی چاہیے، اس کو کہاں کتنا بلڈ اس کی جسم کو ضروری ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ دیکھیں رب ہے نا۔ پھر انڈے کے اندر ایک چوزے کو بنانے والا بھی وہی تو رب ہے نا، پالنے والا، پرورش دینے والا۔ تو تعریف کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں اس بندے کو، اللہ تعالیٰ اپنی تعریف سننا پسند کرتے ہیں۔ ایک انسان نے حالانکہ کوئی کام نہیں کیا ہوتا لیکن پھر بھی اس کو اپنی تعریف سن کے خوشی ہوتی، لیکن اللہ رب العالمین نے کتنا بڑا نظام بنایا ہے، پھر اس کو سیٹ رکھا ہے، پھر کتنے عمدہ طریقے سے وہ ہر نظام چل رہا ہے، تو سب سے زیادہ تعریف کے لائق کون سی ذات ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے نا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے کاموں کا آغاز بھی حمد سے کیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبے کا آغاز حمد سے کیا کرتے تھے، سونے سے پہلے حمد اللہ کی بیان کیا کرتے تھے۔ کیسے کیا کرتے تھے؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا وآوانا فکم ممن لا کافی لہ ولا مؤوی۔ تو اس طرح سو کر اٹھ کر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی حمد بیان کیا کرتے ہیں کہ کیا دعا ہے سو کے اٹھنے کی؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی حمد و ثنا کرنے کے عادی ہیں، جب ان کو قبر میں کل قیامت کے دن قبر سے اٹھایا جائے گا تو وہ اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے اٹھیں گے، کیونکہ ان کو دنیا میں عادت تھی۔ پھر اسی طرح جب ان کو جنتیوں کو جنت میں داخل کیا جائے گا تب بھی وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے جس نے ہمیں اس رستے کی طرف رہنمائی کی، ورنہ ہم تو اس رستے کی طرف نہیں آ سکتے تھے۔ پھر اس طرح بندہ مومن جب کھانا کھاتا ہے تو اللہ کی حمد بیان کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں۔ اور پھر لباس پہننے پر بھی الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب دعا ہے، کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا، اور بھی کئی دعائیں الحمدللہ سے ملتی ہیں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بندہ مومن کی زندگی حمد سے بھری ہوئی ہے، وہ اللہ کی حمد بے تحاشا بیان کرتا ہے، ہر وقت اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے۔ اور یاد رکھیے گا جو بندہ جتنی اللہ کی حمد بیان کرتا ہے وہ اتنا اللہ کے قریب ہوتا ہے، اور اللہ تو اس کو اتنا ہی مزید دیتا ہے۔ پھر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اللہ تعالیٰ کے دو نام قرآن کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دو ناموں کا ذکر کیا، رحمان اور رحیم، ایک بسم اللہ میں بھی ہے اور پھر سے دوبارہ یہ نام۔ تو یاد رکھیے گا الرحمن اور رحیم، الرحمن فی الدنیا ورحیمہما فی الآخرہ۔ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے اور آخرت میں وہ رحیم ہوگا۔ دنیا میں رحمان کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان اور ہر کسی کے لیے رحمان ہے، کوئی گناہ گار ہے، کوئی نافرمان ہے، کچھ بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی سے اس کی رزق چھینتے ہیں؟ کہ ہم نے گناہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج روٹی سے محروم رکھ دیا، آج ہم نے گناہ کیا اللہ نے ہمیں ہر چیز سے محروم کر دیا؟ ایسا نہیں ہوتا۔ بارش برستی ہے تو کیا صرف مومن کے گھر پہ برستی ہے؟ نہیں نا، بارش برستی ہے تو ہر جگہ برستی ہے، کافر کے گھر پہ بھی، مومن کے گھر پہ بھی، ہر جگہ۔ فصلیں اگتی ہیں تو سب کی اگتی ہیں، کھاتے ہیں، بلکہ کافر زیادہ عیش کر رہے ہیں۔ ایسے ہی تو دیکھیں اللہ تعالیٰ دنیا میں رحمان ہے، وہ ہر وقت رحم کرنے والا، وہ ہر وقت پکار سن رہا ہے، ہر وقت مدد کر رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ آخرت میں رحیم ہوگا، وہ کیسے؟ کافروں کے لیے کوئی نرمی نہیں، نافرمانوں کے لیے کوئی نرمی نہیں ہوگی۔ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ جہنم کا عذاب واجب کریں گے، اور اللہ کا رحم صرف اور صرف مومنوں پر ہوگا، متقین پر ہوگا، مسلمانوں پر ہوگا، کافروں پر نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح مالک یوم الدین، دیکھیں جب انسان یہ سوچتا نا کہ میرا رب بڑا رحمان ہے تو پھر انسان یہ سوچتا کہ میں جو مرضی کروں، میرا رب تو رحمان ہے، وہ تو اتنا پیار کرنے والا ہے، تو بے تحاشا ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، تو بس جو مرضی کرتے چلو، جیسے آج امت محمدیہ سمجھتے جو مرضی کر لیں، اللہ نے وسلم کہ ہم امت ہیں، اللہ نے بخش ہی دینا ہے۔ تو جب انسان کے اوپر یہ چیز طاری ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا مالک یوم الدین، اللہ تو بدلے کے دن کا بھی مالک ہے، یعنی ایک دن آئے گا
جس دن تمہیں ہر چیز کا بدلہ ملے گا، انصاف کا ترازو قائم کیا جائے گا. بہت سے علماء پتہ کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو سب پر ہے، لیکن اللہ کا جو انصاف ہے وہ ڈرنے کی چیز ہے. جو اللہ کا عدل ہوگا نا کل قیامت کے دن، وہ ڈرنے کی چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ اس دن ہر انسان کی سوچ، اس کے خیالات کا بھی اس کو بدلہ دیا جائے گا. اس نے اچھا سوچا اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور اگر اس نے برا سوچا اس کی بھی اس کو سزا ملے گی. تو اب امیجن کیجئے ہم کتنا کچھ سوچتے ہیں. دنیا میں کیا عدل اور انصاف ہو سکتا ہے؟ ہم بڑی مشہور بات ہے کہ وہ بندہ جس نے 100 قتل کر دیے، 99 قتل کر دیے، 500 1000 قتل کر دیے، 10 قتل کر دی، اس کے بدلے میں تو دنیا میں تو اس کو ایک ہی پھانسی ملے گی. ایسی ہے نا. تو باقیوں کا بدلہ کہاں گیا؟ تو وہ بدلے کا دن ہوگا جس دن ہر انسان کو بدلہ ملے گا، انصاف ملے گا. اور وہ انصاف کیسا ہوگا؟ وہ بڑا سخت قسم کا ہوگا. وہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے کہ اس دن ایک بے سینگ بکری کو بھی سینگ والی بکری سے بدلہ دلوایا جائے گا. یعنی دنیا میں ایک بکری نے مارا ہوگا، اس کے سینگ ہوں گے، لیکن جو دوسرے سامنے والی بکری تھی اب اس کے سینگ نہیں ہے، تو کیا وہ ویسے ہی مار سکتی ہے؟ مارا تو اس نے بھی ہوگا لیکن سینگوں کے بغیر مارا ہوگا. تو فرق ہو گیا نا. اللہ تعالیٰ وہاں انصاف دلائے گا. پھر کل قیامت دن وہ بکری آئیں گی، ان کا انصاف دلایا جائے گا، اور پھر وہ ختم ہو جائیں گی، مٹی ہو جائیں گی، ریزہ ریزہ ہو جائیں گی. اور اب آج انسانوں کے اندر کتنے معاملات ہیں، کتنی اذیتیں، کتنی تکلیفیں، یا کتنی فضول ایسی باتیں کہہ دی جاتی ہیں جو اگلے کے دل پہ جا کے لگتی ہیں، دوسرے کو اذیتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ بدلہ نہیں لے سکتا. تو کل قیامت میں ان سب چیزوں کا انصاف ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. عبادت کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں نماز میں کھڑے ہو کے ہاتھ بندھ کے کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. عبادت کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کو. اور کس کو کہتے ہیں؟ بندگی کس کو کہتے ہیں؟ عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکنا، صرف یہی عبادت ہے. بندگی مطلب کہ ہر شرک سے بچ کے بلکہ صرف اللہ رب العزت سے ہی مانگنا. ہاں، عبادت کے اندر اللہ تعالیٰ سے مانگنا. ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، مطلب صرف تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تجھ سے ہی سوال کرتے ہیں. لیکن ہم دیکھا جائے اب اسے نعبدوں سے مراد غلامی بھی ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس کا مراد غلامی بھی ہے کہ اللہ ہم صرف اور صرف تیری ہی غلامی کرتے ہیں. غلامی کیا ہے؟ بندگی کیا ہے؟ فرما برداری کرنا نا. اصل میں غلام کیا ہوتا ہے؟ اپنے مالک کا فرما بردار ہوتا ہے نا. لیکن سوچئے ہم کس کے فرما بردار ہیں؟ اپنے رب کے ہیں یا شیطان کے ہیں؟ اپنی مرضی کے مالک ہیں نا. ہم تو وہ کریں گے جو ہمارا دل کرتا ہے. ہم تو اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں. تو گویا ہم اپنی بات میں جھوٹے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں ایک طرف زبان سے ایاک نعبد، لیکن ہم اس کا حق تو نہیں ادا کر رہے ہیں نا. پھر دوسری چیز، اب لیکن اب ہمیں چونکہ سمجھ آ گئی ہے تو اب ہمیں باقی ساری چیزوں کو چھوڑ کے باقی خالص اللہ کی عبادت کرنی. ایاک نعبد، اللہ ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی غلام ہیں، تیرے ہی منگتے ہیں، تیرے ہی آگے کھڑے. وہ ایاک نستعین، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہاں پر دیکھیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا نہیں مانگتے. تو وہ جب آگے لاجک دیتے ہیں کہ ہم تو نماز میں اللہ تعالیٰ سے ہر چیز مانگ لیتے ہیں، تو یہ رہا وہ سب کچھ مانگنے والی چیز. یہ وہ جملہ ہے جس کے اندر بندہ مومن اللہ سے ہر چیز مانگتا ہے. وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. استعانت ہے لفظ، یہ پتہ ہے کون سی مدد ہوتی ہے؟ جس میں انسان خود تھوڑی سی محنت کرنے کے بعد، اپنا حق ادا کرنے کے بعد، اب آگے اللہ سے کہہ رہا ہے کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کر لی، اب تو نے میری مدد کرنی ہے، اب آگے تو نے مجھے بچانا. دیکھیں ایک بندہ ہے، اس کی گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی، اس نے اپنی گاڑی کو دھکا، ظاہری بات ہے اس نے پوری ہر چیز اپنے حساب سے پوری کوشش کر لی ہے. کوئی بھی کام ہے اس میں اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، جتنا وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا، اور باقی کام اب کس کے سپرد ہے؟ اللہ کے سپرد. مثال سمجھ لیں کسان کی، اس نے بیج لگا دیا، سپرے کر دیا، پانی ڈال دیا، اب بیج میں سے پودا کس نے نکالنا ہے؟ اب بندہ جب اللہ سے مدد مانگے گا تو وہ کیا کہے گا؟ وہ تب کہے گا وہ ایاک نستعین کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کر لی ہے، اب تو میری مدد کرنے والا ہے. یہ وہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے والی مدد نہیں ہے، بس اللہ تو میری مدد کر دے، بغیر پڑھے مجھے پوزیشن دے دے. یہ وہ والا سین نہیں ہے. اس میں کہ کون سی مدد اللہ سے مانگتے ہیں؟ جس میں ایک بچہ پوری محنت کرتا ہے اور اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ اللہ میں نے اپنی محنت کی ہے، اب تو میری مدد کر اور مجھے عمدہ کامیابی دے دے. ٹھیک، تو یہ مدد ہمیں کس کس معاملے میں چاہیے دنیا میں؟
خود سوچیے، کیا شیطان کے مقابلے پہ ہمیں مدد نہیں چاہیے؟ کیا دین کے راستے پر عمل کرنے کے لیے ہمیں اللہ کی مدد نہیں چاہیے؟ کیا دنیاوی معاملات میں ہمیں اللہ کی مدد نہیں چاہیے؟ تو جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، آگے دعا دیکھیے اہدینا الصراط المستقیم، میرے تمام معاملات میں جو سیدھی چیزیں زیادہ پرفیکٹ، اللہ مجھے اس راستے پہ لگا دے۔ جو ہم کہتے ہیں نا اللہ ہم تو سے سیدھے راستے کا سوال کرتے ہیں، تو اس کے اندر کئی مطلب اور کئی معنی ہیں۔ دیکھیں دنیا میں ہمیں اللہ کی مدد چاہیے ہوتی ہے، صراط مستقیم، سب سے پہلے تو صراط مستقیم کو سمجھنا ہے۔ صراط مستقیم ایک ایسا راستہ ہے جو سیدھا جنت تک جاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس راستے پر چلا دے جو مجھے سیدھا جنت تک لے جائے، میں سیدھا جنت تک پہنچ جاؤں۔ ورنہ اور بھی بہت سے راستے ہیں جو ٹیڑھے ہیں، ترچھے ہیں اور آڑے ہیں، جو انسان کو جہنم تک لے جاتے ہیں۔ اور صراط مستقیم کون سا راستہ ہے جو انسان کو جنت تک لے جاتا ہے؟ دیکھیں ہم ہر نماز میں اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے پر جما دے، ٹھیک۔ اس کے علاوہ اس کا دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے جب صراط مستقیم پر چلنے کی مدد مانگتے ہیں تو ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں اللہ سے رہنمائی مانگتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں دنیا کے معاملات میں اللہ سے مدد چاہیے ہوتی ہے، گھر کہاں لیں، جاب کون سی کریں، یا کہاں داخلہ لیں، کہاں ایڈمیشن نہ لیں، کون سا کام کب کہاں کیسے کریں۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا اہدینا الصراط المستقیم، تو گویا ہم ہر معاملے میں اللہ سے مدد مانگتے ہیں۔ پھر فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، اللہ میں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تو نے اپنا انعام کیا، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا اور وہ راستے سے گمراہ ہو گئے۔ یاد رکھیے گا پورے قرآن پاک کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ پورے قرآن کے اندر 3 طرح کے لوگوں کا ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1 وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، اور وہ انعام کیے گئے لوگ کون سے ان کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہ 4 طرح کے لوگ ہیں۔ وہ لوگ جن پر اللہ نے انعام کیا ہے ان میں کون کون سے لوگ شامل ہیں؟ انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، 4 طرح کے لوگ ہیں۔ قرآن پاک کے اندر ان کا ذکر ہے۔ جب ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، تو مطلب کیا ہے؟ ہم دنیا میں بھی ان کی طرح کی زندگی کا مطالبہ کرتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کے ساتھ کا مطالبہ کرتے ہیں، ٹھیک۔ اور اس کے علاوہ جب ہم کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم، اللہ ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن پر تیرا غضب نازل ہوا۔ مغضوب، اب یہ مغضوب کون ہے؟ مغضوب سے مراد یہودی ہیں، اور عیسائی کون ہے؟ والضالین، ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو گمراہ ہوئے، اس سے مراد عیسائی ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر ڈائریکٹ مغضوب اور ضالین آیا، اس کی جگہ پہ یہود اور نصارہ کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ دیکھیں اگر یہود اور نصارہ آ جاتا تو ہم نے کہنا تھا اچھا یہ تو ان دونوں کے لیے آئے تھے، نہیں، اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ اللہ کا غضب کن لوگوں پر نازل ہوا؟ جن کے پاس علم تھا، سمجھ تھی، لیکن ان لوگوں نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا، ان پر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ وہ ایک مثال دی جاتی ہے کہ گھر میں آپ 2 بچوں کو چھوڑ جائیں، ایک بڑا بچہ اور ایک چھوٹا۔ اب چھوٹے بچے نے نقصان کر دیے کافی سارے، آپ نے بڑے کو سمجھایا تھا کہ یہ چیزیں نہیں چھیڑنی، یہ چیزیں گر کے ٹوٹ نہ جائیں، تم نے اس کو اس کے پاس نہیں جانے دینا۔ جب گھر واپس آئیں وہ سارے نقصان ہوئے پڑے جس سے آپ الرٹ کر کے گئے تھے۔ تو آپ چھوٹے بچے کو پکڑ کے ماریں گے، اس کو ڈانٹیں گے، یا پھر بڑے کو ڈانٹیں گے نا؟ بڑے کو مار بھی بڑے کو پڑے گی، کیوں؟ کیونکہ اس کو سمجھایا تھا، اس کو پتہ تھا، اس کو باتوں کا علم تھا، اس کو سمجھ تھی، لیکن اس کے باوجود اس نے احتیاط نہیں کیا۔ تو یہی حالات تھے مغضوب۔ اللہ کا غضب، اللہ کی ڈانٹ، اللہ کی مار، اللہ کی پھٹکار کن لوگوں پر نازل ہوئی؟ جن لوگوں کے پاس علم تھا لیکن اس کے مطابق انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور یہ اصل میں پہلے کون لوگ تھے؟ یہودی تھے۔ ان کے پاس علم تھا، ان کے پاس ہر طرح کا علم تھا، ان کو کب کہاں کیا کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی مرضی کی زندگی گزاری، انہوں نے رب کے احکامات کو پیچھے ڈالا، تو پھر اللہ نے ان پر غضب نازل کیا۔ اور غضب کیسے نازل ہوا تھا؟ کبھی ان کو بندر بنایا گیا، کبھی ان کو سور بنایا گیا، کبھی ان پر آسمان سے کوئی عذاب نازل ہوا اور کبھی کوئی عذاب نازل ہوا۔ اسی طرح ضالین سے مراد کون ہے؟ گمراہ لوگ۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ جن کے پاس علم نہ ہو لیکن عمل بے تحاشا کرتے ہیں۔ آج امت محمدیہ میں دونوں گناہ موجود ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس بے تحاشا علم ہے لیکن وہ عمل نہیں کرتے، اور کچھ لوگوں کے پاس علم ہے ہی نہیں لیکن وہ من گھڑت ایسی عبادتیں کرتے ہیں کہ عقل حیران رہ جاتی کہ یہ بھی عبادت تھی، اس رات کو بھی جاگنا تھا، اس رات کو بھی جاگنا تھا، اس رات میں بھی عبادت کرنی تھی۔
دیکھیں یہ بغیر علم کے عمل کرنا بھی جہنم میں لے کے جائے گا اور عمل نہ کرنا بھی جہنم میں لے کے جائے گا. سورۃ فاتحہ میں ہمیں یہ سبق دیا جا رہا ہے. اسی لیے تو ہمیں دعا سکھائی گی کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. کیونکہ دیکھیں اگر سیدھے راستے پر نہیں ہوں گے تو پھر تو یہ دو ہی راستے پہ پڑے, علم کے بغیر عمل کر رہے ہیں یا پھر عمل ہی نہیں کر رہے. یہ سمجھنے والی بات ہے. دیکھیں قرآن کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پناہ سکھا دی کہ تمہیں ایسے لوگوں میں شامل نہیں ہونا. اب تم قرآن پڑھنے لگے ہو, کہیں ایسا نہ ہو پڑھ کے عمل نہ کرو اور کہیں ایسا نہ ہو اپنی مرضی کی عمل ایجاد کر کے بیٹھ جاؤ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. جب بھی سورۃ فاتحہ پوری ہوتی تھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہا کرتے تھے, لیکن افسوس ہمارا اس چھوٹی سی آمین میں بھی اتنے بڑے بڑے اختلافات ہیں. حدیث سے پتہ چلتا ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام والضالین کہے تو تم آمین کہو, جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کے موافق ہو گیا اس کے پہلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اس طرح حدیث سے پتہ چلتا ہے آمین ایک دعا ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور ان کے پیچھے مقتدیوں نے اس زور سے آمین کہی کہ مسجد گونج اٹھی. اسی طرح ایک اور حدیث ہے 10 ہجری میں وائل بن حجر جو عام الوفود یعنی 10 ہجری میں مدینہ تشریف لائے فرماتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہا تو اپنی آواز کو خوب لمبا کر کے آمین کہا تھا. یہ بخاری ترمذی کی حدیث تھی. لیکن بہت سے لوگ آمین کو چھوڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ سورۃ فاتحہ کی روح کو نہیں نہ سمجھتے, ڈیپلی جاتے ہی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں بھی سورۃ فاتحہ سیکھنے سمجھنے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب ذرا رک کے سوچیں کہ ہم نے شروع میں ایک حدیث پڑھی تھی, جب بندہ الحمدللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں, مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے, یعنی ایک کمٹمنٹ ہے. پھر بندے کے لیے وہ کچھ ہے جو وہ مانگتا ہے. دیکھیں ہم اللہ تعالیٰ سے کتنی پیاری دعا مانگتے ہیں, ہاتھ باندھ کے اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہماری پکار کا فوراً جواب دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ہم رک کے سوچیے ہم کیسے سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں نماز میں, سنا سکتے ہیں اس سٹائل سے مجھے کیا سٹائل ہوتا ہے؟ ہم تو دعا مانگتے ہی نہیں نا اللہ سے, ہم تو محروم ہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز میں قرآن پڑھا کرتے تھے تو رک کے پڑھا کرتے تھے. الحمدللہ رب العالمین کہہ کے رکنا چاہیے, سوچنا چاہیے کہ اللہ تو مجھے جواب دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ تو میرے سے بات کر رہے ہیں. مالک یوم الدین کے بعد پھر رکنا ہے, پھر اللہ کے سوچنا ہے اپنے آپ سے رک کے سوچیے کہ میرا رب مجھے جواب دے رہا ہے, میرا رب مجھ سے بات کر رہا ہے. لیکن ہم نے ایسی گاڑی چلائی ہوتی ہے, بس رکوع بھی ہو گیا, سجدہ بھی ہو گیا, سلام بھی پھیر لی, ہو گئی پوری. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.